بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے ہمارے گاؤں کا. وہ جن صاحب کا ذکر کر رہا ہوں ان کا انتقال بھی ہو گیا. بس میرے بچپن کا یوں سمجھو. ہمارے یہاں ایک تو ہماری قوم ہے وہ اللہ کے فضل سے دیندار سمجھی جاتی ہے. ایک دوسری قوم ہے سپاہی. اس قوم کا ایک فرد ہے جہاں میرا گھر ہے اور میں رہتا ہوں اس سے 2 کھیت کے فاصلے پر اس کا کھیت اور اس کا گھر ہے. ابراہیم اس کا نام تھا, ابو بھائی کہتے تھے. ان کی پوری قوم کوئی نماز نہیں پڑھتا. پوری قوم میں شاید کوئی نماز پڑھتا ہو, اتنی گمراہی ہے. تو جو ابو بھائی تھے وہ کہیں سے مصلی لائے. اچھا پھر اکانومی حیثیت سے اللہ کے فضل سے میری جو قوم ہے ان کے پاس 4 پیسے ہیں اور وہ قوم انتہائی غریب ہے. تو ابو بھائی جو تھے وہ ہمارے مسجد میں آنے لگے, ہمارے یہاں جماعت ہوتی تھی اس میں آنے لگے اور باقاعدہ مصلی رکھ لیا اور 5 وقت مصلی ڈال کر کے آنے لگے اور 6 مہینے ریگولر نماز پڑھی, ایک نماز چھوڑی نہیں. پھر آنا بند ہو گئی 6 مہینے کے بعد بند. تو جب ایک آدمی اتنا پابندی سے آتا ہو تو لوگ اس کا فکر کریں گے. تو لوگوں نے کہا ابو بھائی کیا بات ہے, اب تم نماز میں مسجد میں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو نماز میں اس لیے آتا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مومن میری قوم جو ہے وہ وہاں مومن کہلاتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مومن جو ہے مالدار ہیں, نماز پڑھتے ہیں اس لیے مالدار, اس لیے میں بھی اس لائن پر لگا تھا کہ مجھے بھی کچھ ملے, مگر میں نے 6 مہینے ٹکرے ماری, کچھ بھی نہیں ملا. لا الہ الا اللہ. تو دنیا میں اجر کے امیدوار رہتے ہیں کہ ہم جو ایمان لائے ہیں, جو ہم نے عمل صالح کیے ہیں, اس کی برکت ہے, اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں ملے. دنیا میں بدلہ نہیں ہے. حضور خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارے ایمان اور تمہارے اعمال پر آخرت میں سب بدلے ہیں, یہ خوشخبری سن لو, یہ خوشخبری سن لو. ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, میں ایمان لے آؤں تو کیا ملے گا؟ حدیث شریف. انہوں نے حضور سے پوچھا کہ میں ایمان لے آؤں تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا الجنہ, جنت ملے گی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ لمبے کیجئے. حضور نے ہاتھ لمبے کیے, انہوں نے بیعت اسلام کی. حضور نے دنیا کا کوئی خوشخبری نہیں سنائی کہ تم ایمان لے آؤ گے تو ہم رہنے کے لیے تمہیں گھر دیں گے, ہم تمہیں پہننے کے لیے کپڑے دیں گے, لاکھ 2 لاکھ کا بیلنس دیں گے, تمہاری عزت ہو جائے گی, تم چودھری بن جاؤ گے, تم کو بڑا یہ بنا دیں. نہیں, کوئی نہیں. یہ کچھ دنیا میں مل جائے وہ اللہ کا کرم ہے, الگ ہے. جس کی قسمت میں جو اللہ نے لکھا وہ ملے گا. اور جو ایمان تم لا رہے ہو اس کے بدلے میں تو جنت ملے گی. بشیرن کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء کرام پہلے والے بھی اور حضور بھی تمام انبیاء آتے ہیں تو وہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ دیکھو تم ایمان لاؤ گے اور میری تعلیمات پر پکے چلو گے تو آپ مرنے کے بعد قبر میں اور دوبارہ پیدا ہونے کے بعد میدان محشر میں اور وہاں سے آگے بڑھنے کے بعد میں جنت, اور جنت میں یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی, اس کی خوشخبری سناتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں مانتا, وہ جو سزا آگے آ رہی ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہی, انبیاء اس کی خبر دیتے ہیں. یہ جو انبیاء اس کی خبر دیتے ہیں اس کا نام ڈرانا ہے. جو چیز سامنے شیر کھڑا ہے اس سے کیا ڈرانا ہے؟ سامنے شیر کھڑا ہے نہیں, ایک چیز ہے جو آگے دکھتی نہیں ہے مگر یقیناً آگے آنے والی ہے, اس کی خبر دینا پہلے سے, اس کا نام ڈرانا ہے. ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں خوشخبری دینے والے, ڈرانے والے, مگر اس کا پورا مفہوم صحیح نہیں سمجھتے, اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. تو انبیاء بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر میری بات نہیں مانو گے, میری تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے, اللہ کے دین کو قبول نہیں کرو گے تو دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی, لیکن مرتے ہی یوں ہوگا, آگے یوں ہوگا, آگے یوں ہوگا, پل صراط سے گزرنے کے بعد جہنم آئے گی, جہنم میں یہ عذاب ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. یہ جو قرآن و حدیث نے خبریں دی ہیں یہ سب ڈرانا ہے. بس انبیاء کا کام یہیں تک ہے. کسی کو زبردستی ایمان کے دائرے میں لے آنا نبیوں کی اختیار کی چیز نہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ, درا حالے کہ حضور خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈراوا سنانے والے ہیں. بھیجا ہے بین یدی الساعہ, قیامت کے سامنے, قیامت کے سامنے بھیجا ہے. بین یدی یہ عربی کا ایک الفاظ ہیں, آپ حضرات عربی نہیں جانتے اس لیے ذرا دشواری ہوگی. بین یدی کے معنی سامنے. جمعہ کے دن امام صاحب جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو دوسری اذان جو ہوتی ہے وہ امام کے سامنے ہوتی ہے. اس سامنے کا مطلب بعض اذان دینے والے, امام بیٹھا ہے ممبر پر, وہ اس کے منہ کے قریب جا کر اذان دیتے ہیں کہ منہ میں سے تھوک نکلے وہ بھی امام کے منہ پر. امام کے سامنے کا یہ مطلب نہیں ہے. امام کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں دائیں نہ ہو, بائیں نہ ہو, یوں سامنے ہو, اور مسجد سے باہر امام کو مؤذن نظر نہیں آتا, مسجد سے باہر نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہمارے مؤذن صاحب اس کمرے میں سے وہ دوسری جمعہ کی اذان دیں گے, نہیں,
مسجد میں سے دو، امام کے سامنے دو. کتنی بڑی مسجد ہے؟ مسجد دارالسلام جتنی ہے. ٹھیک ہے، پہلی صف میں سے دو، دوسری صف میں سے دو، تیسری صف میں سے دو، کافی ہے. اور اگر دہلی کی جامع مسجد ہے تو دہلی کی جامع مسجد امام سے 25 صفوں کے بعد دوسری اذان دیتا ہے. وہاں ایک اونچا چبوترا، صحن کے بیچ میں اونچا چبوترا بنا ہے، اس پر کھڑا ہو کر کے وہ امام منبر پر آ کر بیٹھ گیا تو وہ وہاں سے اذان دے گا، تاکہ وہ مسجد کتنی بڑی ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے سب جگہ آواز پہنچے. اگر امام کے سامنے پہلی صف میں دے گا تو 5 صفوں سے آگے آواز ہی نہیں جائے گی، اور وہاں تو 100 سے زیادہ صف ہیں. تو امام کے سامنے کا مطلب مسجد میں سے اذان دینی، مسجد سے باہر نہیں دینی، اور یوں دائیں اور بائیں نہیں، بلکہ امام کے سامنے رہو. تو یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا، بین یدی الساعہ، قیامت کے سامنے بھیجا گیا ہے. قیامت کے سامنے بھیجا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اور قیامت کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے. حضور اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں، نئے نبی کوئی تشریف لانے والے نہیں ہیں. اب حضور ہی کا لایا ہوا دین کنٹینیوس قیامت تک چلے گا. اور اسی لیے پچھلی کسی کتاب کی حفاظت کی اللہ نے گارنٹی نہیں دی، ذمہ داری نہیں لی، اور حضور پر جو کتاب اتاری اس کے حفاظت کی گارنٹی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا تو حضور کا لایا ہوا دین کہاں ہے؟ اور جب حضور کا لایا ہوا دین نہیں ہے تو چراغ گل ہو گیا، سارے انسان اندھیرے میں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کیسے داروگیر کریں گے؟ روشنی پھیلی ہوئی رہنی چاہیے. اب کوئی آنکھیں موند لے اور روشنی نہ دیکھے اس کا قصور ہے، لیکن روشنی ہر چہار سو پھیلی رہنی چاہیے. وہ روشنی قرآن اور حدیثیں ہیں، ان کا وجود قیامت تک بالکل بے عینی باقی رہنے چاہیے، اس کا ایک نقطہ اور زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جو صحابہ کا دور تھا ایسا ہی بات کا، ایسا ہی بات کا، اور ایسا ہی آج کا. صحابہ کے سامنے یہی قرآن یہی حدیثیں تھی، کوئی نئی چیز نہیں تھی. آج بھی ہمارے سامنے یہی قرآن یہی حدیثیں ہیں، اور قیامت تک تمام مسلمانوں کے سامنے یہی قرآن یہی حدیثیں ہوں. تو بیچ میں کسی نبی کا فاصلہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی. یہ حضور نے بتلایا بین یدی الساعہ کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے سامنے آیا ہوں، یعنی میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی کسی طرح کا نہیں آئے. یہ مضمون حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں ایک دوسری مثال دے کر سمجھا ہے. فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ دو انگلیاں کی. فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بھیجے گئے ہیں اس طرح. حدیث شریف پوری ہوئی. کیا مطلب سمجھنے میں اختلاف ہو گئی. بعض حضرات نے تو یہ مطلب بیان کیا کہ یہ انگلی جیسے اس انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں، میرے اور قیامت کے درمیان میں کسی اور نبی اور کسی اور کتاب اور کسی اور دین کا کوئی فصل نہیں. جیسے ان دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی فصل نہیں، ان 3 انگلیوں کے بیچ میں بیچ کی انگلی فصل ہے، لیکن ان 2 کے بیچ میں کوئی فصل نہیں. اسی طرح حضور اور قیامت کے بیچ میں کوئی فصل نہیں. ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے. دوسرا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ دیکھو بیچ کی انگلی بڑی ہے اور تھوڑی آگے ہے، اور دوسری انگلی تھوڑی چھوٹی ہے اور پیچھے ہے. تو حضور قیامت سے اتنا پہلے بھیجے گئے. جب یہ انگلی بڑھتی بڑھتی اس کے ایکول ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. یہ بھی ایک مطلب بیان کیا گیا ہے کہ قیامت ابھی اتنی آگے ہے اور حضور اتنا پیچھے بھیجے گئے ہیں. لہذا حضور کی بعثت اور قیامت میں کتنا ڈسٹینس ہے یہ اشارہ ہے. کوئی سمجھنا چاہو سمجھو، لیکن کچھ نہیں سمجھ سکتا کوئی. کیوں؟ یہ ڈاٹا یہاں سے شروع ہوا ہے، یہ ڈاٹا یہاں سے شروع ہوا ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ڈاٹا کس حساب سے چل رہا ہے تو آگے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کو پتا ہی نہیں کہ پیچھے سے ڈاٹا کیسے چلتا ہے. ڈاٹا سمجھتے نہیں آپ حضرات. یہ مسجد دارالسلام بنی 6-7 سال لگے ہیں اس کو. وہ 6-7 سال میں ہر سال آپ حضرات نے چندہ دیا، اللہ کے بہت سے بندوں نے، دوسرے ملکوں کے رہنے والوں نے بھی چندہ دیا. یہ آمدنی ہوئی اور کام ہوتا گیا. زمین خریدی، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا، پھر وہ کیا، یہ سب کام ہوتا رہا. اب ان کو ایک ڈاٹا بنا کر یہاں لگانا ہے کہ سن 1914 میں آمدنی کتنی ہوئی، خرچہ کتنا ہوا. آمدنی کا ہرا نشان ہوگا اور خرچے کا ریڈ نشان ہوگا، اور اس کا اسکیل ہوگا کہ 1 ملی میٹر $1000. تو اب تم ناپو کہ یہ 58 ملی میٹر ہے، اس کا مطلب آمدنی 58 ملی میٹر ہوئی اس سال میں، اور خرچہ وہ 50 ملی میٹر ہے، اس کا مطلب اس میں $50,000 خرچ ہو گئے اور 8000 بچ گئے. یہ ڈاٹا ہے جو بتائے گا. اور اگر آپ نے اسکیل بنایا کہ 1 ملی میٹر $1,00,000، تو اب 57 ملی میٹر ہے، اس کا مطلب $57 लाख چندہ ہوا، اور اس میں سے $50 लाख خرچہ ہوا.
اور اگر آپ اسکیل بنائیں کہ 1 ملی میٹر $1,000,000 یا $1 بلین یا $1 ٹریلین، تو کہیں سے کہیں بن جائے، کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ڈاٹا یہاں سے چلا ہے، یہ ڈاٹے کا اسکیل کیا ہے، یہ اسکیل معلوم ہو جائے تو ہم یہاں ناپیں گے کہ یہ اتنی قیامت آگے ہے، اور 1 ملی میٹر کے 100 سال ہوتے ہیں یا 1 ملی میٹر کے 1000 سال ہوتے ہیں، لہذا حضور کے تشریف آوری کے بعد میں 2000 کے بعد میں 10,000 کے بعد میں 100,000 کے بعد قیامت آئے گی، ایسا ہم کچھ بتا سکتے ہیں نیچے سے ڈاٹے کا اسکیل معلوم ہو، مگر وہ اسکیل کسی کو نہیں معلوم، لہذا کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ زمانہ متعین کریں کہ حضور کی بعثت کے اتنے 1000 سال کے بعد قیامت آئے گی، کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ڈاٹا حضور نے بتلایا ہے اس ڈاٹے کا اسکیل نہیں معلوم کسی کو۔ لا الہ۔ پھر حدیث کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب وہ ہے اور ایک مطلب یہ ہے، دو مطلب ہے، یہ بھی مطلب ہے اور یہ بھی مطلب۔ مجھے تو یہ سمجھانا تھا کہ حضور نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، میرے اور قیامت کے درمیان میں کسی نبی یا کسی نئی کتاب یا نئی شریعت کا کوئی فصل اور جدائی نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے دجال کے زمانے میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نئے نبی نہیں ہے، وہ تو پچھلے دور کے نبی ہیں، اور جس دور میں تشریف لائیں گے اس دور میں بھی اپنی انجیل اور تورات پر عمل نہیں کریں گے، لوگوں کو تورات اور انجیل کے مطابق نہیں رہنمائی کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن اور حدیث سکھلائیں گے۔ میں نے ایک دن بتایا تھا کہ قرآن میں 2 جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم ان کو 4 چیزیں سکھائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن سکھلائیں گے، حدیثیں سکھلائیں گے، تورات سکھلائیں گے، انجیل سکھلائیں گے۔ تو تورات اور انجیل تو ان کے زمانے میں تھی، تورات تو آلریڈی تھی، انجیل خود ان پر اتری، وہ اللہ نے دونوں سکھلائی، قرآن اور حدیث تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، پھر اللہ کب سکھلائیں گے؟ جب قیامت کے قریب اتریں گے تب یہ 2 چیزیں سکھلائیں گے، اور ان 2 کے مطابق خود بھی عمل کریں گے اور امت محمدیہ کی رہنمائی بھی اس کے مطابق کریں گے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیا نبی آ جائے، کسی نوعیت کا نیا نبی آئے اور نیا دین لے کر آئے، چاہے پارشلی نیا دین لے کر آئے، تو وہ خلل ڈالے گا۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پارشلی نیا دین لے کر آئے، اصل تورات ہے اور انجیل اس کا ضمیمہ ہے، تو ایسا اگر بالکل کمپلیٹلی نیا دین نہ لائے، پارشلی نیا دین لائے، تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں خلل پڑتا ہے۔ لیکن اگر پہلے کا نبی تشریف لائے اور وہ تشریف لا کر حضور ہی کی شریعت پر خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی رہنمائی کرے، تو اسے حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ جب یہاں تک پہنچ گئے تو ایک بات اور سن لو۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں قیامت سے پہلے اتارا جائے گا؟ بھائی، پھر دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ حضور سے پہلے تو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں اتارا جائے گا؟ انہی کو کیوں اٹھایا گیا اور انہی کو کیوں اتارا جائے گا؟ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو جن یہودیوں نے آرے سے چیر کر شہید کر دیا، تو انہیں اللہ نے کیوں نہیں اٹھا لیا؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے یہودی پکڑ میں آئے تھے، اللہ نے اٹھا لیا، تو جیسے ان کو سولی دینے کے لیے آئے تھے، بہت سے انبیاء کو یہودیوں نے قتل کیا ہے، تو ان کسی اور نبی کو کیوں نہیں اٹھا لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اٹھایا؟ یہ 2 سوال ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیوں اتریں گے اور یہ حضرت عیسیٰ ہی کیوں اتریں گے، انہی کو کیوں اٹھایا اور انہی کو کیوں اتارا جائے گا؟ میرے بھائیو، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے بہت گہری بات ہے، بہت آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس لیے میں مختصر بتاؤں گا تو ابھی سمجھ جائیں گے، کوشش کریں۔ دیکھو، حضور خاتم النبیین ہیں، کیا مطلب؟ حضور 3 طرح سے خاتم النبیین ہیں، سمجھو اس مضمون کو پہلے، حضور خاتم النبیین ہیں 3 طرح سے، اور تینوں ایک ساتھ ہیں۔ ایک تو اس طرح سے کہ تمام نبیوں کے دنیا میں آ جانے کے بعد سلسلے کی آخری کڑی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کا نام ہے ختم نبوت زمانی، یعنی زمانے کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے حضور سب سے آخر میں آئے ہیں۔ اس کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں، اس کی زیادہ کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری، حضور جو خاتم النبیین ہیں وہ فیوچر کی طرف ہی نہیں ہے، لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، آگے کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں، حضور خاتم النبیین آگے کی طرف، فیوچر ہی کی طرف نہیں ہے، پاس ٹائم میں جتنے نبی آ گئے ہیں ان کے بھی حضور خاتم ہے۔ اس کا نام ہے ختم نبوت رتبی، یعنی رتبہ تمام نبیوں میں سب سے بڑا ہے حضور کا، اور پچھلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں سب حضور کے ماتحت ہیں،
سب حضور کے فیضان سے ان کو نبوتیں ملی. ماتحت ہے اس کی دلیل, پچھلے نبیوں میں سے کسی بھی ایک نبی کو حضور کے پیریڈ میں اتارا جائے گا اور وہ خود نبی ہوتے ہوئے حضور کے دین پر عمل کرے گا اور دوسروں کو اس کے مطابق رہنمائی کرے گا. معلوم ہوا کہ یہ حضور کے ماتحت ہے. اگر پچھلا کوئی نہ آئے تو صرف کہنے کی بات ہے کہ حضور پچھلے سب نبیوں کے لیے بھی خاتم النبیین ہیں, یعنی پچھلے تمام انبیاء بھی حضور کے ماتحت ہیں اور حضور کی نبوت کے ماتحت ہیں. تو بس یہ کہنے کی بات ہے. فار ایگزامپل کچھ بھی نہیں. اور اب جب عیسیٰ علیہ السلام کو اتار کر یہ عملی طور پر دکھایا جائے گا تو یہ ثابت ہو گیا کہ پچھلے تمام نبیوں میں سے کوئی بھی نبی اگر آئے گا تو اسے حضور ہی کا فالو کرنا پڑے گا. اس کی اپنی نبوت سماپت. یہ ہندی لفظ ہے, پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں نہیں. موقوف اینڈ لفظ ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں نے سماپت لفظ استعمال کیا. ایک موقع پر ایسا ہوا, ایک صحابی میں اور ایک یہودی میں بازار میں جھگڑا ہوا. حدیث شریف ہے. کوئی معاملہ ہوا, اس معاملے میں جھگڑا نہیں ہوا, پہلے کوئی معاملہ ہوا. اس معاملے میں یہودی نے یہ جملہ کہا کہ واللہ الذی اصطفی موسیٰ علی العالمین انہ کان کذا. اس نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں پر برتری دی ہے. معاملہ یوں ہے, یہ اس نے یہودی نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر برتری دی. وہ مسلمان کو آیا گزرا ڈیرے پٹ مارا ایک اور کہا موسیٰ علیہ السلام کو ان اللہ اصطفی محمد علی العالمین, اللہ نے سارے جہانوں پر حضور کو برتری دی. اب وہ یہودی بھاگا بھاگا حضور کے یہاں پہنچے. 999 دیکھو بھاگ کر کے کہیں اور نہیں جا رہا, حضور کے یہاں جا رہا. وہ جانتا ہے کہ انصاف یہاں ملے گا. وہ بھاگ کر انصاف لینے کے لیے حضور کے پاس پہنچا تو وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے گئے. یہ کیس حضور کے سامنے پیش ہوا کہ انہوں نے اس کو تھپڑ مارا. ارے بھائی کیوں تھپڑ مارا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے یہ قسم کھائی اور یہ رانگ قسم ہے, اللہ نے آپ کو سارے جہاں پر برتری دی. اس موقع پر حضور نے جو فیصلہ کیا تھا اور جو ارشادات فرمائے تھے وہ ارشادات سنا رہا ہوں. حضور نے پہلا ارشاد یہ فرمایا کہ لا تفضلونی بین الانبیاء, نبیوں میں یہ اونچ نیچ مت کرو, نبیوں میں اونچ نیچ مت کرو اور مجھے اونچا مت دکھاؤ. جو 5-10 مولوی بیٹھے ہوں, آپ یہ کہیں کہ اس سے بڑے یہ حضرت ہے اور اس سے بڑے یہ حضرت ہیں, نہیں یہ ٹھیک نہیں. اور ویسے ہی آپ کہیں کہ کینیڈا میں بڑے فلاں حضرت ہیں جس میں کوئی حرج نہیں, لیکن جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اونچ نیچ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ایک کا اونچا کرو گے تو دوسرے کی توہین ہوگی. ایک کا رسپیکٹ ہے, دوسرے کے انسلٹ کو لازم ہے. تو حضور نے پہلی بات تو یہ کہی کہ اس طرح نبیوں میں مقابلہ بازی مت کرو اور مجھے سب سے افضل مت بتاؤ. دوسری بات حضور نے فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور سب بے ہوش ہو جائیں گے, پھر جب دوبارہ ہوش میں آئیں گے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے جب ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے تسبیح کر رہے ہوں. حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے. اور حضور نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طور پر ایک مرتبہ وہ بے ہوش ہوئے تھے تو اس کے بدلے میں آج بے ہوش نہیں ہوئے. تو اگر وہ بالکل بے ہوش نہیں ہوئے تو بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, اور اگر بے ہوش ہوئے ہیں اور حضور سے پہلے ہوش میں آئے تو بھی ایک فضیلت ہے. غرض موسیٰ علیہ السلام کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں, اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلتیں. جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں, وہ ان کی فضیلت ہے جزوی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, یہ ان کی فضیلت ہے جزوی. حضرت آدم صفی اللہ ہیں اور تمام انسانوں کے باپ ہیں, وہ ان کی فضیلت ہے جزوی. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سنو ولو ان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. دیکھو پہلی بات تو اس مسلمان کو سمجھائی کہ اگر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کی کوئی بات بول دی تو تمہیں اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, رپٹ مارنے کی کیا ضرورت تھی. دوسری بات اسے سمجھائی اور فرمایا کہ اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو انہیں میرا فالو کیے بغیر چارہ ہی نہیں تھا. یہ اس یہودی کو سمجھایا. تو پچھلا کوئی پیغمبر ہو, موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, نوح علیہ السلام ہو, ابراہیم علیہ السلام ہو, اگر کوئی بھی حضور کے پیریڈ میں آئے گا تو حضور ہی کا اسے فالو کرنا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے. حضور خاتم النبیین ادھر فیوچر میں بھی ہیں اور حضور خاتم النبیین ادھر پاسٹ ٹائم میں بھی. یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے, ساری دنیا کو دکھلانے کے لیے ایک نبی کو قیامت کے قریب اتارا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ دیکھو اپنی نبوت موقوف کر کے حضور کا فالو کر رہے ہیں.
یہ ایک سوال کا جواب ہوا کہ پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کو اتارنے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا سوال تھا کہ یہ کام تو کوئی بھی نبی اتار دیا جائے, موسیٰ علیہ السلام کو اتار دیا جائے, جتنے انبیاء قتل کیے گئے تھے ان میں سے کسی کو بھی دشمنوں سے بچا کر اٹھا لیا جائے, اسے اتار لیا جائے تو مقصد حل ہو جاتا ہے. خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اٹھایا گیا, ان کو کیوں اتارا جائے گا؟ یہ دوسرا مضمون ہے. جس کو سمجھنے کے لیے ایک مضمون دوسرا سمجھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ مسیح دو ہے, ایک مسیح ہدایت اور ایک مسیح ضلالت ہے. مسیح ہدایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور مسیح ضلالت کانا دجال ہے. یہ جو کانا دجال آئے گا یہ مسیح ضلالت, وہ بھی مسیح ہے اور وہ مسیح ضلالت ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی مسیح ہیں اور یہ مسیح ہدایت ہے. مسیح کے کیا معنی؟ یہ عربی کا لفظ ہے, سر پہ مسح کرتے ہیں, اس مسح سے مسیح لفظ بنا ہے. اور مسیح عربی میں فعیل کا وزن ہے اور وہ دو معنی میں آتا ہے. فعیل کا وزن یہ علماء سمجھتے ہیں کہ جو فعیل کا وزن ہے دو معنی میں آتا ہے, فاعل کے معنی میں اور مفعول کے معنی میں. اس میں فاعل کے معنی میں اور اس میں مفعول کے معنی میں. تو اب مسیح کے ایک معنی ہے ماسح اور مسیح کے ایک معنی ہے ممسوح. مسیح بمعنی ماسح کے معنی ہاتھ پھیرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اس لیے ہیں کہ وہ ہر طرح کی بیماریوں کو ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ شفا دے دیتے. ان کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ شفا دیتے تھے. اور اسی لیے آج کل کوئی بڑا اچھا حکیم ہو جس کے یہاں سے لوگوں کو, مریضوں کو خوب شفا ہوتی ہے, تو اس کو کیا خطاب دیتے ہیں؟ مسیح الملک. مسیح الملک اسے خطاب دیا جاتا ہے. تو وہ مسیح اسی معنی میں ہے جس کے ہاتھ میں دستے شفا ہے, ہاتھ پھیر دیا بیماری ٹھیک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں ماسح کے معنی میں, کیونکہ وہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ ان کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے شفا عطا فرماتے. اور یہ کانا دجال یہ مسیح ممسوح کے معنی میں, جس کے معنی ہاتھ پھیرا ہوا. اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی, گویا وہاں ہاتھ پھیر دیا کسی نے اور وہ جگہ مٹ گئی اور آنکھ نہیں رہی. ایسا سمجھو یہاں تو آپ لوگ پلاسٹر نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, گتے کی دیواریں بناتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں اور دیواریں بنتی بھی پلاسٹر ہوتا ہے. تو اگر کسی ایسی جگہ پلاسٹر کرنا ہے جہاں بچے ہاتھ لگا کر خراب کریں گے تو رات کو مغرب کے وقت میں وہ پلاسٹر پورا ہوگا. رات میں بچے تو سب شریف ہو جاتے ہیں اور صبح تک میں وہ سوکھ جائے گا. لیکن اگر وہ پلاسٹر دوپہر تک خراب کرتے تو کتنی بھی نگرانی کرو کوئی نہ کوئی بچہ انگلی مار جائے گا اور نشان ڈال دیں گے. تو وہ کانا دجال اس کی ایک آنکھ ڈیمیج ہوگی. یہ جو اس کی آنکھ ڈیمیج ہوگی گویا اس پر ہاتھ پھیر دیا, پلاسٹر بگاڑ دیا. یوں یہ ممسوح ہے اور یہ مسیح یوں کہلاتا ہے. تو یہ مسیح اس معنی میں ہے, کانا دجال ہونے کے معنی میں اس کی ایک آنکھ ڈیمیج کر دی گئی ہوگی, اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا. جب ڈیزائننگ ہوئی اس کا تو اس میں ایک ہاتھ پھیر دیا, ایک آنکھ گئی. تو یہ مسیح ممسوح کے معنی میں ہے, یہ مسیح ماسح کے معنی میں ہے. یہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ شفا دیتے تھے. اس کی پیدائش ہی میں اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا, ایک آنکھ پر کانا ہے. اور یہ ہدایت کے مسیح ہے, یعنی اللہ کے یہاں سے ہدایت لے کر لوگوں کے سامنے ہدایت پیش کریں گے. اور یہ ضلالت گمراہی کا مسیح ہے, یعنی لوگوں کو گمراہ کرے گا. پچھلے تمام نبیوں نے اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے نبیوں نے یہ جو کانا دجال ہے اس کی اطلاع تو ہر نبی نے دی. آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ کانا دجال آنے والا ہے. جیسا کہ ہر نبی نے اپنی امتوں کو یہ بتایا ہے کہ شیطان کھلا پھر رہا ہے اور وہ دشمن ہے انسانوں کا, اور دشمنی اس کی فلاں جگہ سے پیدا ہوئی تھی, اور وہ یہی مشن لے کے چل رہا ہے کہ انسان کو صحیح راستے پر نہیں چلنے دینا. نظر تو شیطان کسی کو نہیں آتا, کسی کو شیطان نظر نہیں آتا, لیکن تمام انبیاء نبیوں نے یہ بات بتائی. یہ بائبل ہے, 100 سے زیادہ کتابیں بائبل میں ہیں. پڑھو یہ بائبل میں تمام کتابیں, ہر کتاب میں شیطان کا ذکر ہے, اور یہ مختلف زمانوں کے نبیوں کی کتابیں ہیں. اسی طرح سے ہر نبی نے شیطان کا اطلاع دی. شیطان تو ہے بالکل شروع میں جہاں ہمارے دادا پیدا ہوئے تھے, اور ایک بالکل پیچھے گمراہ کرنے والا رکھا گیا ہے ایسا ہی. جیسا یہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے پہلے سے ہے اور وہ برابر محنتیں کر رہا ہے, ادھر دوسرے لاسٹ پوائنٹ پر ایسا ایک شیطان آنا ہے. اس شیطان کا نام ہے مسیح دجال. وہ مسیح دجال کب آئے گا یہ ٹائم زمانہ نہیں بتائے گا. پچھلے تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو خبردار کیا, وارننگ دی, کہاں آئے گا. حضور نے بھی اپنی امت کو وارننگ دی, کیونکہ اب تو طے ہے کہ حضور ہی کی امت میں آئے گا, دوسری تو کوئی امت ہے ہی نہیں. مگر کب آئے گا یہ حضور کو بھی نہیں معلوم تھا, یہ حضور کو بھی نہیں بتایا گیا تھا, اور اس کا زمانہ نہیں معلوم تھا. اور بنی اسرائیل کے انبیاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبریاں دی ہیں. تمام نبیوں نے حضرت عیسیٰ کی بھی خوشخبریاں دی ہیں. تو گویا پچھلی کتابوں میں مسیح ہدایت کا بھی تذکرہ ہے اور مسیح ضلالت کا بھی تذکرہ ہے.
اب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا میں مسیح ہوں، وہ مسیح جن کی خبر فلاں پیغمبر نے دی تھی، فلاں پیغمبر نے دی تھی، فلاں پیغمبر نے دی تھی، وہ مسیح میں ہوں، یہود نے کہا کہ نہیں، تم مسیح نہیں ہو، تم تو کانے دجال ہو، مسیح ضلالت ہو۔ یہ کانا لفظ ہے، یہ تو حضور نے علامتیں بتائی، پچھلے نبیوں نے علامتیں نہیں بتائی، یہ تو حضور نے، اس کا آنکھ کانی ہوگی، اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھے گا، دوسرا مومن کے علاوہ نہیں پڑھے گا، یہ علامتیں سب حضور نے بتائی تھی، پہلے علامتیں نہیں تھی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہدایت ہوں، تو یہود نے کہا نہیں، تم دجال ہو، تم مسیح ضلالت ہو، اور اسی بنیاد پر انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی۔ یہود تو عیسیٰ علیہ السلام ہی کی تو قوم تھی، حضرت یعقوب ہی کی تو اولاد تھی، لیکن ٹوٹلی یہود عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، صرف 12 حواریوں نے حضرت کی بات مانی تھی، اور بقیہ ٹوٹلی یہود خلاف ہو گئے کہ نہیں یہ دجال ہے، اور اسی ماننے پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اور آج تک جاؤ یہودیوں سے، ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے اگر قریب ہو کر کے تم معلومات لوگ تو وہ یہ بتائیں گے کہ جو مسیح ہدایت ہیں وہ آنے والے ہیں، ابھی نہیں آئے، وہ مسیح ہدایت کے انتظار میں ہیں۔ اور یہ کہا کہ تم نے جسے قتل کیا تھا جیسس کا، وہ تو دجال تھا، تو ان کے خیال میں جس کو انہوں نے قتل کیا ہے وہ تو دجال تھا جسے انہوں نے قتل کر دیا، اور آگے مسیح ہدایت کو تو ابھی آنا ہے۔ دیکھو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوؤں کی تمام کتابوں میں وعدیں معلوم نہیں کب نوح علیہ السلام کے زمانے کی ہیں یا ان کے لڑکوں کے زمانے کی ہیں، اللہ جانے کس زمانے کی ہیں، ان وعدوں کے اندر یہ اطلاع ہے کہ ایک ہستی آنے والی ہے جن کے 2 نام ہیں، ایک ہے کلکی اوتار اور ایک ہے نراشیش۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ لفظ ہیں کہ نراشیش آنے والے ہیں، کلکی اوتار آنے والا ہے، جب آئے اس کا فالو کرو۔ اور ہندو آج تک انتظار میں ہیں، کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، نراشیش کا انتظار کر رہے ہیں۔ عام ہندو تو کچھ جانتا ہی نہیں، لیکن جو ان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ جانتا ہے، اور وہ کلکی اوتار کا انتظار کر رہا ہے، نراشیش کا انتظار کر رہا ہے۔ حالانکہ لفظ نراشیش کے معنی ہے محمد، جو محمد کے معنی ہے وہی نراشیش کے معنی ہے، اور کلکی اوتار کے معنی ہے خاتم النبیین۔ وہ کلکی اوتار بھی آ چکے، وہ خاتم النبیین بھی آ چکے، مگر ہندو اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو جو دنیا کی مختلف زبانیں ہیں ان میں جو خبریں دی جائیں گی تو کوئی محمد لفظ تھوڑا ہی ہوگا، دوسرا اس کے اس زبان کے اعتبار سے ہوگا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی تو یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک ہستی آنے والی ہے جو پیریکلیٹس ہے، پیریکلیٹس، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے پیریکلیٹس، اور آج بھی انجیل میں ہے پیریکلیٹس کا۔ جو بڑے ماہر پادری ہوں چرچ کے ان سے پوچھو، وہ کہیں گے پیریکلیٹس کے معنی ہے وہ بندہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ احمد کے بھی یہی معنی ہے، احمد و فعل مضارع واحد متکلم اس میں نہیں ہے، بلکہ احمد ہے اس میں تبدیل اکبروں کے وزن پر، جیسے اکبرو اللہ اکبرو ایسے احمدو، یعنی وہ ہستی جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی۔ تو احمد اور پیریکلیٹس ایک ہی معنی ادا کرتے ہیں، ایسے نراشیش اور محمد ایک ہی معنی ادا کرتے ہیں، اور کلکی اوتار اور خاتم النبیین ایک ہی معنی ادا کرتے ہیں۔ مگر جگہ نہیں بتائی گئی تھی کہ عرب میں آئیں گے، ایسا نہیں ہے ہندوؤں کی کتابوں میں، اور اس نہ ہونے کی وجہ سے ہندو آج بھی کلکی اوتار کا اور نراشیش کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہودی آج بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب کانا دجال ظاہر ہوگا تو حدیثوں میں ہے کہ سب سے پہلے یہودی اس کا فالو کریں گے، اور سب سے زیادہ جو دجال کے فالوور ہوں گے یہ یہودی ہوں گے۔ کیوں؟ یہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں، اور جو مسیح گزر گئے وہ تو ان کے خیال میں دجال تھے جس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب تو جو بھی مسیح آئے گا ڈیفینیٹلی وہ مسیح ہدایت ہے ان کے نزدیک، اس لیے یہی دوڑ کر کے یہودی کانے دجال کی پیروی کریں گے، اور سب سے زیادہ مطابقت کرنے والے یہی ہوں گے، اور وہ ساری دنیا کو یقین دلانا چاہیں گے کہ یہ مسیح ہدایت ہے۔ بولو اس کا کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ مسیح ہدایت نہیں ہے، یہ تو مسیح ضلالت ہے، کانا دجال ہے؟ کیسے بتے؟ اس کی شکل یہی ہے کہ وہ جو مسیح ہدایت ہے وہ بھی اسی زمانے میں اترے۔ اب 2 مسیح ایک ساتھ اکٹھا ہے، یہ کہتے ہیں میں مسیح ہدایت، وہ کہتا ہے میں مسیح ہدایت ہے، وہ کہتا تو مسیح دلالت ہے، وہ کہتا تو مسیح دلالت ہے، کرو فیصلہ، جو جس کو قتل کرے وہ مسیح ہدایت ہے، جو مر جائے وہ مسیح دلالت ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ تشریف لا کر کے علل اعلان اس کو قتل کریں گے، اور لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ اسے مسیح ہدایت مان رکھا ہے، تو جس بھالے سے ماریں گے اس بھالے پر اس کا خون دکھائیں گے لوگوں کو، دیکھو یہ اس کا خون ہے، یہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں تو مسیح ہدایت ہے، اس کو کون مار سکتا؟ تو وہ علل اعلان سب کے سامنے اسے بھالے سے قتل کریں گے اور مار کر کے دکھائیں گے دیکھو یہ خون ہے، اس کو میں قتل کر کے آئے۔ اب بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سے فیصلہ ہو گیا کہ مسیح ہدایت یہ ہے،
اور یہ جو کم وقت مارا گیا یہ مسیح دجال کانا دجال ہے. یہ مقصد عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اتارا جائے تو پورا ہو سکتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو یہ مقصد کہاں پورا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام اتریں گے کہاں پورا ہوگا؟ تو پارٹیکولر عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اس لیے اٹھایا گا اور ان کو اتارا جائے گا تاکہ یہ دنیا میں فیصلہ ہونا ہے. تو میرے بھائیو اصل مضمون تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ بین یدی الساعہ میں یہ اعلان ہے کہ حضور قیامت سے پہلے آئے ہیں. حضور اور قیامت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے اور حضور خاتم النبیین ہے زمانے کے اعتبار سے. سب نبیوں کے اینڈ میں آئے ہیں اور فیوچر اور پاسٹ ٹائم سب کے لیے نبی ہیں. پاسٹ ٹائم میں تو بہت نبی ہیں, ان سب کے لیے بھی حضور خاتم ہیں اور فیوچر میں بھی خاتم ہے. فیوچر میں تو کوئی نبی ہے ہی نہیں. نبی تو نیا تو نہیں لیکن اگر پچھلا اگر یہاں آئے گا تو اس کے لیے بھی خاتم ہے. اور ایک تیسری ختم نبوت ہے مکانی. یہ تو تھی زمانی رتبی, اور ایک تیسری ختم نبوت ہے مکانی, یعنی اس اللہ کی کائنات میں جہاں جہاں مکلف مخلوقات ہیں, کتنی پھیلی ہوئی اللہ کی کائنات ہے, کتنی ہے خدا جانے کتنی ہے. یہ جب اندھیری راتوں میں ہم آسمان میں دیکھتے ہیں کہ ایک سفید دھاری سی ہوتی, یہاں تو پتہ نہیں ہے یعنی ہمارے انڈیا میں نظر آتی, یہاں ہے, یہاں آسمانی نظر نہیں آتا, سفید دھاری کہاں سے نظر آئے گی؟ تو ہم بچپن میں پوچھتے کہ اماں یہ کیا ہے, تو بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھی اللہ میں نے صافہ دھو کے سکھایا ہے. کوئی پاگل یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ میں کہ گائیں چلتی ہے اس راستے پر, اس لیے راستے کے نشان پڑ گئے. مگر اب سائنس نے بتلایا کہ جیسا ہمارا سورج ہے اور سورج کا ایک سرکل ہے اور اس میں ایک نظام ہے, اس میں اربوں خربوں سیارے اور ستارے ہیں, اسٹارز ہیں اور پلانٹ ہیں, اور یہ پورا سورج کا نظام ہے. ایسے یہاں سے بہت فاصلے پر سورج کے بہت سے اور نظام ہیں اور ہر سورج کا اپنے اپنے ایک سرکل اور دائرے ہیں. اور روشنی کی رفتار کتنی ہے, نور کی رفتار مجھے نہیں یاد کہ کتنی, بہت تیز روشنی چلتی ہے. وہاں کی سورجوں کی روشنی 200 ارب سال میں زمین پر پہنچتی, خرب ارب خرب کروڑ ارب خرب, 200 ارب سال میں وہاں کی روشنی یہاں پہنچتی. اب کتنا فاصلہ ہوگا. یہ سب نظام ہیں سورجوں کے نظام ہیں, اور یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہے, پہلا آسمان اس سے بھی آگے. اور پھر آسمانوں کے اندر کیا کیا پھیلی ہوئی زمینیں ہیں, کیا کیا پھیلی ہوئی جگہیں ہیں, اللہ کی کیا کیا پھیلی ہوئی مخلوقات ہیں, ان مخلوقات میں کیا کیا پھیلی ہوئی مکلف مخلوقات ہیں. اور جہاں بھی مکلف مخلوق ہوگی وہاں نبوت کا سلسلہ ضرور ہوگا اور اللہ کی ہدایت اور کتابیں وہاں ضرور نازل ہوں گی. تو کائنات میں جتنی جگہیں ہیں جہاں نبوت کے اور کتابوں کے سلسلے ہیں ان سب کے خاتم النبیین حضور ہیں. یہ مکانی ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے, اس زمین پر جو خاتم النبیین آئے ہیں یہ اصل خاتم النبیین ہیں, اور دوسرے کہیں بھی خاتم النبیین آئے گا تو وہ حضور کے فیض سے خاتم النبیین ہے. غرض حضور 3 اعتبار سے خاتم النبیین ہے. یہ مضمون میں نے, یہ زمینوں کا قصہ زیادہ سمجھ میں آپ حضرات کے نہیں آئے گا, چھوڑ دیں اسے, کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات سمجھیں, بس اجمالاً سمجھیں کہ حضور 3 طرح سے خاتم النبیین ہیں. تمام نبیوں کے سلسلے کے اینڈ میں ہیں, اور تمام گزشتہ اور آگے جو بھی نبی آئے گا پچھلوں میں سے سب کے لیے خاتم النبیین ہیں. یعنی حضور کے فیض نبوت سے سب کو نبوتوں کا فیضان پہنچا ہے. اور تمام کائنات میں جہاں بھی زمینیں ہیں اور مکلف مخلوقات ہیں اور وہاں نبی اور کتابوں کے سلسلے ہیں, وہاں جو بھی آخری نبی آیا ہے آئے گا وہ حضور کے فیض سے خاتم النبیین ہے. لہذا اصل خاتم النبیین حضور ہی. تو میں تو اصل میں مضمون آپ کو وہ سمجھا رہا تھا کہ حضور جو خاتم النبیین ہیں اس کو اللہ رؤوس الاشہاد برملا سب کے سامنے یہ چیز دکھانے کے لیے پچھلے نبیوں میں سے ایک پیغمبر کو اتار کر کے دکھایا جائے گا کہ وہ حضور ہی کا فالو کریں. غرض حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کے کسی نبی کا کوئی نو روم. اور یہ قادیانی, اس ملک میں قادیانی بہت ہیں اور ہو سکتا ہے وہ کسی کو گمراہ کریں, اس لیے قادیانی کیا کہتے ہیں, نبوت وہ کہتے ہیں کہ نبوت 2 طرح کی تھی حضور سے پہلے. نبوت 2 طرح کی تھی, تشریعی اور غیر تشریعی. تشریعی یعنی نیا قانون لانے والا نبی, اور غیر تشریعی یعنی نیا قانون نہیں بلکہ بڑا جو نبی آیا ہے اسی کا فالو کرنے والا. جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی, اور پھر انبیاء بنی اسرائیل جتنے ہیں وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کی خدمت کرتے. وہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم ہیں یا خاتم ہیں, ان دونوں قسموں کے لیے. اب حضور کے بعد نہ کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبوت کی ایک تیسری قسم نئی شروع ہوئی. وہ کہتے ہیں تیسری قسم جو پہلے نہیں تھی. ارے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے امتی نبی. ماشاءاللہ امتی نبی کہتے ہیں وہ نبوت کی تیسری قسم نئی شروع ہوئی, امتی نبی. یعنی حضور کی امت کا ایک آدمی حضور کی اتباع فالو کرتے 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 اتنا کمال پیدا کر دے کہ اللہ اسے نبوت دے. لے بھیا انعام. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مرزا صاحب ہے وہ ایسا ہی امتی نبی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو ایسا امتی نبی مانتے ہیں. اب تم قرآن میں سے جو آیت پیش کرو اور جو حدیث پیش کرو ختم نبوت کی, تو وہ کہیں گے کہ 2 قسمیں ختم ہو گئی ہیں, ان کے بارے میں یہ آیتیں اور حدیثیں ہیں. لہذا ان کو کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. ان سے کہو کہ جو تیسری قسم حضور کے بعد شروع ہوئی وہ کون سی آیت میں ہے, کون سی حدیث میں. قیامت کی صبح تک وہ کوئی آیت نہیں پیش کر سکتے, کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتے کہ حضور کے بعد میں نبوت کی ایک نئی قسم شروع ہوگی. کوئی نہیں پیش کر سکتے. لہذا ان کو ختم نبوت کی دلیل مت دو, وہ تو ماننے کے نہیں, انہی سے پوچھو. تو وہ آیت لاؤ, وہ حدیث لاؤ جس میں حضور کے بعد نبوت کی ایک نئی قسم شروع ہوئی ہے, وہ لاؤ, کون سی آیت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ پوچھو اس سے کہ تیرا مرزا غلام احمد قادیانی کب پیدا ہوا, تو فلاں سن میں. کب نبی بنا, فلاں وقت میں. حضور سے کتنا فاصلہ ہو گیا, تو کہ 1300 سال. اس 1300 سال میں کوئی امتی نبی بنا, تو کہے گا کوئی نہیں بنا. پہلا امتی نبی میرا حضرت ہے. تو کیا اس 1300 سال میں کوئی ایسی شخصیت ہی نہیں پیدا ہوئی جو حضور کی کمپیرزن میں کمال پیدا کر لے؟ تیرا حضرت نے کمال پیدا کر لے. ابو بکر نے کمال نہیں پیدا کیا, عمر نے کمال پیدا نہیں کیا, عثمان نے کمال پیدا نہیں کیا, علی نے کمال پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, ان سے خوش ہو جائیں. ان میں سے کسی نے کمال نہیں پیدا, تیرا حضرت جو ہے اسی نے کمال پیدا کر لیا. چلو ٹھیک ہے. تیسری بات اس سے پوچھو کہ تیرے حضرت کے بعد میں قیامت کتنی دور ہے؟ بہت دور ہے. اس قیامت تک امتی نبی کتنے پیدا ہوں گے؟ وہ کہے گا اب کوئی نہیں ہونا, میرا حضرت جو ہے یہی آخری امتی نبی ہے, پھر آگے قیامت تک کوئی امتی نبی نہیں ہونا. تو میرے بھائیوں جھگڑا یہ ہوا کہ خاتم النبیین سرکار مدینہ ہے یا خاتم النبیین یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے, یہ جھگڑا ہے. ساری مسلم امت یہ کہتی ہے خاتم النبیین وہ سرکار ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ خاتم النبیین نہیں, خاتم النبیین یہ ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے. تو اس لیے اس طرح کی وہ دھوکے بازی کرتے ہیں. اور وہ کلمہ ان سے کہو کہ ہاں حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں, ان سے کہو کوئی قادیانی انکار نہیں کرے, وہ کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں, مگر وہ 2 قسموں کا خاتم النبیین مانتے ہیں. اور یہ جو نئی قسم شروع کر رکھی اس کا تو خاتم النبیین مانتے نہیں, اس کا تو بگنر بنا مانتے ہیں کہ حضور نے یہ نئی قسم شروع کی ہے. تو قرآن میں کوئی آیت ہونی چاہیے, کوئی حدیث ہونی چاہیے, نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے, کہاں سے شروع ہو گئی؟ تو مرزا سے جب یہ سوال ہوا, مرزا کی زندگی میں مرزا سے سوال ہوا کہ بھئی جو نئی قسم شروع ہوئی قرآن میں حدیث میں کہاں ہے؟ اس نے کہا قرآن و حدیث میں نہیں ہے, مجھ پر وحی آئی اس میں ہے. اس نے جواب دیا تھا اپنے زمانے میں کہ قرآن حدیث میں نہیں, مجھ پر وحی آئی اس میں ہے. تو ماشاءاللہ تو نے ہی شروع کیا ڈپارٹمنٹ اور تو ہی ہیڈ بن گئے. پھر ہر قادیانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور ساتھ رکھے گا, سینے پر چپکا کر پھرے گا, کار کے اوپر چپکا رکھا ہوگا, گھر کے اوپر چپکا رکھا ہوگا, ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ محمد الرسول اللہ کیا ہے جانتے ہو؟ خود مرزا کی جو وحیاں آئی ہیں شیطان نے جو کی, جو شیطان نے اس کی طرف وحیاں کی ہیں, وہ وحیاں ایک کتاب میں چھپی ہوئی ہے, اس کتاب کا نام ہے التذکرہ. وہ قادیانیوں کا قرآن ہے, وہ قادیانیوں کا قرآن ہے, اس کا نام التذکرہ ہے, وہ ہمارے پاس ہے. اس تذکرے میں جو اس کا جو قادیانیوں کا قرآن ہے, اس قرآن میں تذکرے میں یہ لکھا ہے, قادیانی نے کہا مجھ پر یہ وحی آئی ہے, جو مجھے نبی بنایا گیا تو وحی آئی محمد الرسول اللہ. اور کہا سورہ فتح میں جو محمد الرسول اللہ کا وہ بھی میرے بارے میں نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے. تو 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ جو نازل ہوا تھا وہ بھی اس قادیانی کے بارے میں, اور پھر اس پر مستقل وحی آئی کہ تو محمد الرسول اللہ ہے. تو وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے, لیکن محمد الرسول اللہ جو ہے وہ حضور کے زمانے سے جو چلا آ رہا وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے. وہ جو اس کے نبی پر جو وحی آئی تھی جس میں محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی تھا, وہ ٹکڑا انہوں نے وہاں جوڑا ہے. تو محمد الرسول اللہ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا رسول ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ اس ملک میں بہت قادیانی آئے ہیں. دیکھو اس ملک میں ہمارا یہ محلہ ہے, ہمارے اس محلے میں کھوجے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں, ہمیں ان کا کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک الگ ہیں, جو کرتے ہیں ہم الگ ہیں, ہمارا ان سے کوئی خطرہ نہیں. شیعہ ہیں وہ اپنا ایک کمیونٹی ہے, وہ اپنا جو کرتے ہیں, ہمیں ان سے نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. قادیانی کا تذکرہ ہمیں کیوں کرنا پڑ رہا؟
وہ مسلمانوں کے بیچ میں گھستے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام مسلمان ہیں، اور جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایسے ہم احمدی۔ تو جب تم حنفی ہو اور حنفی سے شافعی ہو جاؤ تو نو پرابلم، شافعی ہو وہاں سے ہم حنفی ہو جاؤ کا نو پرابلم، تو کہا تم احمدی ہو جاؤ، لو $1,00,000 احمدی ہو جاؤ۔ یوں زر اور زن کا لالچ دیتے ہیں، عورت اور پیسے کا لالچ دیتے ہیں کہ بھئی حنفی سے تم احمدی بن جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے، $1,00,000 دے رہے ہیں۔ اگر کوئی حنفی شافعی بنتا ہے، شافعی حنفی بنتا ہے، نو پرابلم، تو اگر تم احمدی بن جاؤ گے تو کیا پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، مسلمان ہی نہیں رہے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام حکومتوں کا، تمام علماء کا، تمام آرگنائزیشنوں کا، کہ قادیانی مسلمان نہیں، کیونکہ وہ جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد سے مرزا غلام قادیانی کو مرا دیتے ہیں اور حضور کے بعد نبوت کو جاری مانتے ہیں، نئی قسم نکالتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی کہ اس ملک میں جال بچھے گا، دن بدن آگے پریشانی کھڑی ہوگی۔ تو اس خطبے میں یہ بار بار حضور ہر خطبے میں کہ اللہ نے حضور کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے، ڈراوا سنانے کے لیے، اور قیامت سے پہلے بھیجا ہے۔ حضور اور قیامت کے بیچ میں کوئی کسی طرح کا کوئی نبی نہیں، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ امتی نبی، کوئی نبی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔